آج جو مریم کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ ایک طرح سے بڑا تھریٹننگ سا اسٹیٹمنٹ تھا کہ آپ خود سے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں تو ہم آپ کے خلاف ساری چیزیں سامنے لے آئیں گے جو پہلے نہیں لا پائے. میرے خیال میں جی میں یہ بھی جو جسٹس صاحب کہہ رہے تھے شائق عثمانی صاحب, اس کو بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے ذکر کیا بھی جس وقت یہ کانٹریکٹ سائن ہوا, مریم کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ جی مریم صاحبہ نے جو وہ دیا ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ سامنے لائیں گی. اگر کوئی کانفلکٹ ہے جو ابھی ویزیبل نہیں ہے, لوگوں کے سامنے نہیں آیا, تو میرے خیال میں ہر فرض ہے ان کا کہ وہ کانفلکٹ سامنے لائیں. اگر کانفلکٹ سے زیادہ ان کو باقاعدہ دبانے والا ایک انداز تھا. میں وہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ میں نے سنی. کیا مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ دوبارہ پروڈیوسر صاحب پلے کر سکتے؟ جی پلے کریے گا. اجیت بارہ. جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا, پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی, جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے. جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیئر کریں, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ جسٹس صاحب عزت سے علیحدہ ہو جائیں, نہیں تو آپ کے خلاف وہ چیزیں لانی پڑیں گی جو ہم پہلے نہیں لا پائے. اور دو بڑے الزام کیا ہیں؟ واٹس ایپ کالز آپ نے کی جے آئی ٹی بنوانے کے لیے, اور پرائم منسٹر کے خلاف کانسپریسی میں آپ حصہ تھے. براہ راست دو بڑے سیریس میجر ایلیگیشن ہیں اس وقت کے سپریم کورٹ کے سرونگ جج کے خلاف. جی میں آپ کے سامنے ایک سوال سے شروع کرتا. سوال ریٹوریکل ہے لیکن آپ معاف کیجئے گا مجھے وہ سوال پوچھنے کے لیے کہ آپ ماشاء اللہ جرنلسٹ ہیں. اگر آج آپ کے پاس کوئی خبر یا انفارمیشن ہو آئے یا پہلے سے ہو کہ کوئی بھی جج کسی جس کو لگایا جائے یا کسی بھی شخص کو کسی عہدے پہ بٹھایا جائے جو کنفلکٹڈ ہو, تو مجھے یقین ہے کہ آپ شام کو ضرور ٹیلی ویژن پروگرام کریں گے. اور آپ کی بھی خواہش یہ ہوگی کیونکہ آپ نے ایک خاص مقام, آپ جج رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح دیگر لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. سر آپ ان دو ایلیگیشنز پہ نہیں آ رہے؟ جی میں آ رہا ہوں. دے آر میجر ایلیگیشن. جی بالکل, تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مریم صاحبہ کے پاس ان دونوں ایلیگیشنز کے حوالے سے, بلکہ یہ دو ایلیگیشنز تو وہ منظر عام پر لائیں گے, مگر انہوں نے کہا یہ ہے کہ دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو اس وقت ہم منظر عام پر نہیں لے کر آئے, جو اب ہم لانا چاہیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر یہ فرض ہے اور مقرر ہے کہ کوئی بھی شخص کنفلکٹڈ ہو, یا میں وزیر ہوں, مثلا بجلی کا وزیر ہوں اور میرے بجلی کے کارخانے ہیں, تو آپ ضرور اس کانفلکٹ کو عیاں کریں گے. آپ کرتے بھی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کالز کی تو اس کا آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ جی اگر یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین حجازی صاحب تھے یا کچھ ایسا نام تھا ان کا شاید بھلا سا, ان کے ساتھ کیا بیتی ان واٹس ایپ کالز کے بعد, ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا بیتی, کس طرح کے الزامات اور کیا کیا الزامات لگائے گئے. تو یہ حقیقت پاکستان کی سیاسی سب کو معلوم ہے. ایویڈنس بھی چاہیے ہوگا نا, کیونکہ اس وقت کے سرونگ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ایسے الزامات لگانا. جی پھر نہیں تو بلانا پڑے گا نا جی, تو حجازی صاحب کو, ان کے صاحبزادے کو, جن کو بعد میں جن پہ پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگائے گئے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے دوبارہ سرونگ جج کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو, منتخب وزیر اعظم کو گرانے کے لیے کانسپریسی کا سازش کا حصہ بنے. دیکھیے میں تو آپ کو ایک بات میں نے بارہا کہی, میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر آج کوئی انفارمیشن آئے تو آپ کیا کریں گے, اور اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. جو آپ 3 سال انتظار تو نہیں کرنا چاہیے, اسی وقت بولنا چاہیے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر آپ کو ہمارے پاس تو خبر ہو تو ہم تو بریک کرتے ہیں, بریکنگ نیوز چلاؤ, بڑی خبر چلاؤ. جی ہاں, تو پھر تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے نا. اس لحاظ سے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ دیر آید درست آید. اگر یہ بات ٹھیک ہے, 3 سال انتظار کیوں کیا؟ جی یہ بات ٹھیک ہے, یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا پریشرز تھے, ایویڈنس کیا. نہیں وہ پھر کیا کیا پریشرز تھے, پھر وہ آپ کو ایک نئی داستان سنائیں گی. جو آپ نے سوال پوچھا یہ غالباً زیادہ اہم ہے. ہماری سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے کو چور ڈاکو کا الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. جب ہم ثبوت مانگتے ہیں تو ثبوتوں کی باری پتہ چلتا ہے کہ بالکل حوالے. دیکھیے یہ تو اب اس سے پہلے جب وہ جسٹس تھے, وہ جنہوں نے سزا دی تھی, تو ان کی ٹیپ منظر عام پہ آئی گئی تھی نا جی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بعض مرتبہ جب ثبوت مانگے جائیں تو وہ کبھی سامنے نہیں آتے, وہ آ جاتے ہیں پھر سامنے. وقت لگتا ہے, 1 منٹ, وقت لگتا ہے, بعض مرتبہ بہت پریشرز ہوتے ہیں,
مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ پریشرز نہیں رہتے. سدا بادشاہی تو صرف خدا کی ہے نا, اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں. جب وہ پریشرز ٹوٹتے ہیں تو پھر سچائی اور حقیقت سامنے آنا شروع ہو جاتی. میں جج صاحب پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس بھی اگر کوئی کاؤنٹر فیکٹ ہے, اور میں ایک پوری آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے روک دیا تو میں نے نہیں کی, لیکن میں ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد آپ جی میں عوام کے سامنے لانا چاہوں گا کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ ڈیم کیا جا رہا ہے.